کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور اب آتے ہیں موضوع گفتگو کی طرف. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو، اور اسی طرح اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے سینئر تجزیہ نگار جناب شہباز علی عباسی صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود مہمان ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ 19 دن کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج یہ اعلان ہونے والا تھا طالبان کی نئی حکومت کا. البتہ طالبان اس کو افغانستان کی نئی حکومت کہتے ہیں، لیکن آج بھی اعلان ہوا اور انہوں نے کہا کہ کل تک یہ اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اور یہ دباؤ 3 اطراف سے ہے. یعنی 3 اطراف وہی مانیں کہ خود داخلی طور پہ بھی انہیں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے چیلنج ہیں کہ جو انہیں درپیش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے چیلنج ہیں. ایک ریجنل جو ممالک ہیں یا جس کو آپ ہمسایہ ممالک ہیں، ان کی جو توقعات ہیں، ان سے جو طالبان نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کر پاتے ہیں نہیں پاتے. پھر عالمی ادارے، عالمی دنیا، عالمی برادری، اس کی بھی طالبان سے توقعات ہیں. وہ ابھی تک طالبان کو وہی 90 کے عشرے کا طالبان سمجھ رہے ہیں. انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم تبدیل ہو گئے ہیں اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وسیع البنیاد حکومت لے کے آئیں گے، اور خود اس میں اتنا تاخیر جو ہو رہی ہے حکومت بنانے میں، اس سے بھی خود اندازہ ہو رہا ہے کہ طالبان کے اندر اس مسئلے میں اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے انہوں نے 90 کے عشرے میں جو کہا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کن فیکون والی بات تھی نا، اس وقت ملا عمر نے یہ کہا یہ کر دیں وہ کر دیں، وہی ہو گیا سب کچھ. اس کے جو نقصانات ہوئے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب کئی اسٹیک ہولڈرز خود طالبان کے اندر ہیں. طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان کے اندر کئی ممالک کے طالبان ہیں، اور پھر طالبان کے اندر ان کی جو اپنی کیٹیگریز ہیں، وہ جو ان کو علمی لحاظ سے کہیں، تجربات کے لحاظ سے کہیں، یا جنگی قربانیوں کے لحاظ سے کہیں، یا جہاد کے عنوان سے کہیں، تو ایک کھچڑی ہے. ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آئے دن آج اعلان کرتے ہیں کل اعلان کرتے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظاہراً ہیبت اللہ یا ہیبت اللہ جو بھی اخوندزادہ ہیں، وہ ایک مرکزی کردار تو ان کا رہے گا. اس کے ساتھ ملا عبدالغنی کا نام بھی طالبان کو یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا حکومت کے سلسلے میں. دونوں چیزیں ہیں. یعنی اتنی جلدی وہ توقع نہیں کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ طالبان کو کچھ عرصہ محاصرے میں رکھیں گے، اور اس محاصرے کے بعد اس دوران بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوں گی اور بارگیننگ ہوگی اس درمیان، بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور جو وہاں کا موجود سٹرکچر تھا. لیکن وہ ایک دم ان کو اتنا اچھا موقع مل گیا کہ وہ ساری کی ساری توجہات بجائے یہ کہ وہ نئی حکومت کے بارے میں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری کابل ایئرپورٹ بن گیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جب تک یہ 31 اگست سے پہلے کہ پورا افغانستان کابل نہیں ہے بلکہ کابل کے ایئرپورٹ ہے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ ان کے کچھ دن تو یہاں پہ بھی ضائع ہوئے. لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہ روس کو افغانستان دے گا، نہ چین کو دے گا، نہ کسی اور ہمسایہ ملک کو. اب دیکھیں نا کل سے چائنا نے جس انداز سے بات کی ہے اور جس مثبت انداز سے طالبان کے لیڈروں نے جواب دیا ہے کہ آئندہ جو ہے افغانستان میں چائنا کا ہے، تو یہ امریکہ اس کو اتنے جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈے پیٹوں تو برداشت نہیں کرے گا اس کے. پھر ابھی جیسے اب یہ بوڑھا استعمار برطانیہ پھر بڑی شدت سے آ رہا ہے، اور وہ قطر کو ساتھ لے کے آ رہا ہے. قطر کے بہت زیادہ احسانات ہیں طالبان پہ. تو یہ ابھی کھچڑی پکے گی، اور اتنے آسانی سے دیکھیں جہاں پہ عام حالات میں بھی حکومت بدلتی ہے وہاں پہ بھی نیا سٹرکچر لانے میں ٹائم لگتا ہے. کہاں یہ کہ ایک ہنگامی ہے، پھر بقول ان کے ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے، تو اس میں جو نیا سسٹم آئے گا. اب سسٹم کے عنوان سے بھی کئی طرح کی جو ہے وہ بحثیں چل رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 1964 کا جو آئین تھا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کے آئیں گے اور اس کو نافذ کریں گے. کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے طرز کا نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صدر کو ہی جو ہے وہ تمام تر اتھارٹیز دے دی جائیں گی، اور صدر جو ہوگا وہی مذہبی رہنما جو ان کے ہیبت اللہ ہوں گے. تو اس طرح کی ابھی تک چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں. اور خود جو ان کا اپنا، میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا نا کہ ان کے اندر بھی اتنے آسانی سے چیزیں ہضم نہیں ہونے والی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اوپر کی قیادت 8-10 لوگ ہیں، وہ
عالمی برادری کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ، عالمی اداروں کے ساتھ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، لیکن ان کا وہ ملا جو روٹس ہیں اس کی، جو معاشرے کے اندر جو اپنے ان گروپس کو چلا رہا ہے، ان شہروں پہ جس کا قبضہ ہے، جن کی ایک بات پہ دیہات کے دیہات، شہر کے شہر جو چاہے وہ اپنے اس بات پہ کر لیتا ہے، وہ اتنا ہم آہنگ ہے ان کے ساتھ، ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں شہباز علی عباسی صاحب۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عباسی صاحب، آج جو خبر نکل کے آئی ہے کابل سے وہ یہ کہ طالبان کی جو حکومت ہوگی وہ فی الحال 12 سے 15 ارکان پر مشتمل ہوگی، اور سب کے سب وہ طالبان ہی کے ارکان ہوں گے، اور مذہبی امور جو ہے ایک خاص شورا دیکھے گی، اور یہ حکومت عبوری ہوگی جو 6 سے 8 مہینے تک چلے گی۔ اس کے بعد پھر لویا جرگہ بلایا جائے گا، پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد جیسا کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم تمام قوموں کو، مسالک کو، مذاہب کو، گروہوں کو حصہ داری دیں گے، پھر اس کے بعد اس پر کوئی بات ہوگی۔ تو کیا جو افغانستان کے دیگر گروپس ہیں، دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس بات کو بھی برداشت کر لیں گے کہ 6 مہینے یہ بلا شرکت غیر حکومت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے یا جو افغان حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ابھی کوئی تجزیہ کرنا قبل از وقت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی کچھ دنوں میں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ مہینوں میں صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی جو افغان حکومت کے حوالے سے طالبان کا اعلان ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ عبوری ہوگی اور پھر ایک مشاورتی کونسل جو ہے وہ ہوگی، اگر اس اعتبار سے ہم دیکھنا چاہیں تو 1994 میں جب طالبان نے اپنی اس تحریک کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی اور مسلح ہو کر انہوں نے جدوجہد شروع کر دی تھی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی ایک جو ہے وہ مشاورتی کونسل جسے ہم شورا کا نام دیتے ہیں وہ بنا رکھی تھی، اور ان کی جو شورا ہی تھی وہ فیصلے کرتی تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ حالات بہت بدل گئے ہیں، ٹھیک، جب سے جو ہے وہ طالبان کابل کے اوپر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ افغانستان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر پوری دنیا میں سے کہیں پر سے بھی جو ہے وہ رد عمل نہیں آیا۔ آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کو جو ہے اس اعتبار سے دنیا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر دیکھ رہی ہے، ٹھیک، ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ آج برطانوی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں یہ بات کھل کر کہی کہ طالبان کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ابھی قبل از وقت ہے، ان کا رویہ ہم دیکھیں گے۔ سر جی، بورن جانسن صاحب نے جو ہے اس اعتبار سے ضرور کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آج جو ہے پریس کانفرنس کی ہے برطانیہ نے، اور جب انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کی ہے تو قریشی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت چونکہ افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے اور دنیا کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر امن کو بحال کرنے کے لیے طالبان کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر مان لیں، ٹھیک۔ اب یہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ طالبان کی حکومت کس قسم کی ہوگی، ٹھیک، اس کے اوپر سونا باقی ہے اور اسی اعتبار سے دیکھنا ہے۔ طالبان چونکہ اس دور میں جو ہم طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں، موجودہ افغانستان جو طالبان ہیں وہ ہمیں بدلے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شرعی حدود و قیود کے ذریعے جو ہے تقریباً تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چلیں گے۔ وومن رائٹس کی بات انہوں نے کی، ہیومن رائٹس کی بات کی انہوں نے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تک کلیئر نہیں ہیں، چونکہ ہم ایک بات تو بلا شک جو ہے ہم سب کے سامنے ہے کہ طالبان بنیادی طور پہ ایک آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں جو ہے انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تھی، اور ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور کس اعتبار سے آگے بڑھے، ٹھیک، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی لوگ طالبان کی حکومت سے خوف زدہ ہیں یا طالبان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ طالبان کو اس وقت آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا بلکہ انہیں پولیٹیکل فورس کے تحت ڈسکس کیا جا رہا ہے، چاہے آپ دوحہ قطر کے جو معاہدات ہیں ان اعتبار سے بات کریں، موجودہ ہونے والی جتنی بھی میٹنگز ہیں اس اعتبار سے بات کریں، جو اس وقت دنیا کا رد عمل ہے طالبان کے کابل میں قبضے کے بعد دیکھیں، اس اعتبار سے دیکھیں، ٹھیک۔ لیکن ایک بات بڑی جو ہے آپ کو اس اعتبار سے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ طالبان کا انٹرنل سسٹم بنیادی طور پہ کیا ہوگا، کیونکہ طالبان اس جو ہے ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جن سے نمٹنا
آسان نہیں ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسی نقطے کی طرف ڈاکٹر راشد صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جیسا کہ ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی برطانوی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کی، تو ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یعنی برطانیہ نے کہا کہ قبل از وقت ہوگا تسلیم کرنا طالبان کو، دوسری طرف پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ اس وقت جب پورا افغانستان طالبان کے قبضے میں ہے تو ان کے بارے میں سوچیں اور غور کریں. گویا ایک طرح سے اشارہ دیا ہے پاکستان نے، اور حالانکہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اکیلے طالبان کو یا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. چین کی طرف سے بھی جیسا کہ بھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ مثبت اشارے مل رہے ہیں، اور طالبان نے تو چین کو باقاعدہ دعوت دے دی ہے ہر طرح کی سرمایہ کاری کو. تانبے کا ذکر بھی کر دیا کہ جو ذخائر ہیں. روس نے مشروط طور پر ہی صحیح بہرحال طالبان کے لیے ایک طرح سے مثبت اشارہ دے دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں طالبان کے تعلق سے؟ دیکھیں، نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جو نیا سسٹم آتا ہے وہ ان کی توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے یا نہیں. ابھی دیکھیں وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹک اینڈ کیرٹ، یعنی آپ دیکھیں مختلف ممالک سے جہاں پہ نرم رویے کی بات بھی کی جا رہی ہے وہاں پہ سختیوں کی بھی بات بھی کی جا رہی ہے. مثلا کہیں پہ فنڈز روکے جا رہے ہیں، کہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم رویے دیکھیں گے، کہیں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم عالمی برادری کو دیکھیں گے. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو تمام ہمسایہ ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اب تحفظات اور مفادات میں ان کو ایک اس میں لے کے آتا ہوں، چونکہ جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں تو ان سے پھر آپ کے تحفظات جو ہیں وہ مربوط ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تجارتی لحاظ سے آنا ہے، سیاسی لحاظ سے آنا ہے، آپ نے کلچرل لحاظ سے اثر انداز ہونا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تحفظات بھی اس نوعیت کے پھر بن جاتے ہیں. ہمسایہ ممالک کے عنوان سے ایک بڑی گہری تقسیم ہے اس وقت. یعنی گہری تقسیم سے یہ مراد کہ وہ اس پہ تو سب متفق ہیں کہ وہاں پہ امن و سکون ہونا چاہیے، لیکن امن و سکون کے عنوان سے بعض ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت بنے 100% ان کے اشاروں پہ چلے. میں ذرا لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ میڈیا بھی چیزیں آ رہی ہیں جس پہ طالبان ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر ایسا سمجھا گیا کہ ہم جو ہیں وہ ان کے بالکل ہی ٹاؤٹ بن کے رہیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس پہ ریئیکشن بھی آ رہا ہے اور وہ ان ممالک کے خلاف بیانات بھی حتیٰ بعض طالبان لیڈروں کے آئے ہیں. بعض ہمسایہ ممالک میں خاص کر تاجکستان کی مثال لوں گا کہ اس وقت تاجکستان دوبارہ جو ہے وہ اسی انداز سے ماضی کی طرح جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور طالبان مخالفین کو اہمیت دے رہا ہے. اب مثلا ربانی صاحب کے عنوان سے، شمالی اتحاد کے عنوان سے ابھی جو تازہ ان کے بعض اقدامات ہیں، اور خود احمد شاہ مسعود کے فرزند کو بھی اگر کہیں سے بڑی سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ تاجکستان یعنی علاقائی بنیادوں پہ، اسٹریٹجک بنیادوں پہ، اور اپنی زبان اور اپنے کلچر کے عنوان سے اور اپنے ماضی کے عنوان سے. یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 90 کے عشرے میں اس وقت بھی تاجکستان پہ وہی حکمران تھے کہ جو اس وقت ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. آپ باقی ہمسایہ ممالک میں تبدیلیاں دیکھیں گے، کوئی پریزیڈنٹ چینج ہو گیا، کوئی پرائم منسٹر چینج ہو گیا، کوئی اصلاً جماعت کوئی دوسری آ گئی، لیکن تاجکستان وہی ہے کہ جو 92-90 میں تھا. اور اس وقت جو ان کے اختلافات تھے وہ اسی نوعیت کے تھے کہ جو اس وقت بھی ہیں. یعنی اب بھی وہ تاجک جو کمیونٹی، وہ تاجک کمیونٹی کہ جو تاجکستان کے ساتھ مربوط ہے، جو اس کی ایک لابی سمجھی جاتی ہے، اس کے ساتھ تو طالبان نے بھی کوئی اچھے انداز سے ڈیل نہیں کی ہے. درست ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سب کو ملائیں گے، لیکن یہ سب کو ملانا وسیع البنیاد اگر یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں سے کہ جو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، چاہے وہ تاجک ہیں، چاہے ہزارہ ہیں، چاہے وہ ازبک ہیں، اگر انہی میں سے لے کے حکومت میں شامل کریں گے تو اس کو وسیع البنیاد تو نہیں کہا جائے گا. یہ تو وہی پھر طالبان کی اپنی مرضی کی حکومت ہے. اب یہ ہے کہ اب تاجک کی کون نمائندگی کر رہا ہے واقعاً، یعنی عوامی طور پہ، ازبک کی کون نمائندگی کر رہا ہے، ہزارہ کی کون نمائندگی کر رہا ہے. اگر ان کو وہ لے کے آئیں گے تو پھر تو ہمسایہ ممالک کے عنوان سے ان کے وہ تحفظات یا بقول میرے کے جو مفادات ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ہمسایہ ممالک کو ظاہری راضی رکھنے کے لیے کہیں گے ہم سب کو شامل کریں گے، تاجک بھی آئیں گے، ازبک بھی آئیں گے، ہزارہ بھی آئیں گے، لیکن آیا وہ کس کی نمائندگی کریں گے؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہو رہے، اور امریکہ اور برطانیہ کا اب آپ بھی رویہ دیکھ لیں، وہ بھی اتنے آسانی سے ان کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ جو بن رہا ہے کہ چین جتنے قریب آئے گا
اس کے ریئیکشن میں امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یا یورپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یعنی اس وقت چائنا کا رول بڑا ایک کرٹیکل رول بن گیا ہے افغانستان کے اندر. اس کو دیکھ کے بھی افغانستان اور طالبان کے بارے میں آئندہ کی پالیسیاں بنیں. اگر فرض کر لیا جائے، یہ سوال میں عباسی صاحب سے کرنا چاہوں گا، فرض کر لیا جائے کہ چین، پاکستان اور ایران کے سلسلے میں بھی بہرحال طالبان نے بیانات مثبت دیے ہیں، اور چابہار بندرگاہ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور ہمسائیگی کا بھی حوالہ دیا ہے، کلچرل کا بھی حوالہ دیا، مختلف. اور ظاہر ہے کہ کہا کہ ہم ایران کی ساری جو پریشانیاں، جو تشویش ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو دور کریں گے. تو یہ جو چین، روس، پاکستان، ایران، یہ ممالک اگر کسی طور پر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور طالبان بھی ان کے تحفظات کو، جیسا کہ ڈاکٹر راشد صاحب نے کہا، دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو امریکہ یا یورپ کیا بگاڑ لیں گے؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو نیبرس کنٹریز ہیں اس میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ رشیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، چین ہو گیا، ٹھیک ہے، ان ممالک کے افغان جو حکومت ہے یا افغان اسٹیبلٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں، یا افغان جو سسٹم متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، اس اعتبار سے ان کا رول بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، چونکہ امریکہ نے افغانستان کے اندر ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے اپنے مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر توانائیاں جو ہے وہ بھی ضائع کی ہیں. اس اعتبار سے امریکہ کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ افغان جو ہے وہ کسی ایک اچھی حکومت کی طرف جائیں یا ان کی جو سچویشن ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروانے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے نیبرس کنٹریز کی اور ان کی طرف سے جو ابھی تک مثبت جو پازیٹیوٹی سامنے آ رہی ہے، جب ہم اس اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں دیکھنی ہوتی. ٹھیک، کیا افغان یا افغان جتنے بھی ہیں، افغانستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے، ٹھیک، پناہ گزینوں کے اعتبار سے آپ بات کریں، وہاں اگر امن نہیں ہوگا تو اس کے اثرات کیا نیبر کنٹریز پہ پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے نیبر کنٹریز جو ہیں یا جو پڑوسی اور ہمسایہ ممالک ہیں، یہ کس قسم کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور کیسے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ابھی تک باقی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو افغان ہیں یا جو افغانستان کے اندر کرنٹلی گورنمنٹ آنے والی ہے یا جو سسٹم بھی آنے والا ہے، جس قسم کا سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم کس قسم کا ہوگا، اس میں متناسب نمائندگی کا سسٹم ہوگا. اطلاعات آئی ہیں کہ آج بھی کابل میں خواتین نے مظاہرہ کیا، بہرحال انہیں کہیں نہ کہیں تحفظات ہیں اور اپنے حقوق کی انہوں نے بات کی. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ طالبان نے کچھ مخصوص شہروں میں خواتین کے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو افغانستان سے نکل کے آ رہی ہیں، کیا ان چیزوں کو طالبان فوری طور پر دور کر پائیں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے یہ گزارش کی نا کہ جتنی چیزیں بھی اس وقت طالبان گورنمنٹ کے خلاف ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بنیادی طور پہ وہ طالبان کو ایک آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں لینے کی وجہ سے آ رہی ہے، بینگ اے پولیٹیکل فورس لینے کی وجہ سے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت طالبان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس بن کے سامنے آ رہے ہیں. ہاں، ان کے اقدامات کیا ہیں اور کس قسم کے اقدامات وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا ابھی باقی ہے اور کچھ ریزلٹ آنا بھی باقی ہے. رہا معاملہ آج کی خواتین کا جو تھا پروٹیسٹ یا خواتین نے جو اپنے رائٹس کی بات کی ہے، اسی اعتبار سے جب ہم افغان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس لائن سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ لائن کیا ہے؟ وہ لائن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شریعت کے جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو خواتین ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کو ہمارے اعتبار سے جو ہے کیا کریں گے، مزید امپاور کریں گے اور ان کے حقوق جو ہے وہ انہیں دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر طالبان نے تو واضح کر دیا ہے کہ کسی اعلیٰ عہدے پر یا وزارت کے عہدے پر ہم کسی خاتون کو نہیں رکھیں گے. دیکھیے، یہ تو سمپل سی بات ہے نا. میں نے پہلے آپ کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل فورس ہونے کے اعتبار سے ابھی اپنے آپ کو جو ہے پورے طریقے سے اسٹیبلش ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب وہ پورے طریقے سے خود کو اسٹیبلش کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کسی خاتون کو وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکاری جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خواتین کو ہر طرح سے شرعی حدود کے اندر جو ہے وہ موقع دیں گے، وہ خدمت کریں، ملک کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائیں. ٹھیک، لیکن یہ ابھی تک دیکھنا باقی ہے کہ ان کا سٹرکچر کیسا ہوگا، وہ کس قسم کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے، کس قسم کا سسٹم لے کے آئیں گے. اگر وہ ڈیموکریٹک قسم کا سسٹم لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر خواتین کی نمائندگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عباسی صاحب، آپ نے وقت ہمیں عنایت کیا. وقت ہمارا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. آخری سوال یا ایک دو سوال راشد صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا پڑے گا. کب تک دیکھنا پڑے گا؟ کہتے ہیں جس موضوع پہ اگر زیادہ ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کوئی صحیح نہیں ہوتا. ہمارے اگر ایسا ہو
بھی دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ صورتحال تو ہے افغانستان کے بارے میں. اور البتہ میں عباسی صاحب کی ایک بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں درست ہے کہ طالبان کو اس وقت دنیا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ایک گروپ کے طور پہ لے رہی ہے، لیکن اس کی بیس آئیڈیالوجیکل ہے. یعنی اس کی جو روٹس ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ہیں، اور جو اس کا اس وقت فیس بن گیا ہے وہ پولیٹیکل ہے. یہاں پہ مشکل ہی یہی پہ ہے کہ وہ اپنے اس پولیٹیکل فیس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اپنی آئیڈیالوجی پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. اگر وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کی روٹس ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جو مجاہد ہیں، جو علاقائی کمانڈر ہیں، جو علاقائی ملا ہیں، جو علاقائی امام جمعہ ہیں، جو علاقے کے اندر مختلف ولایتوں